لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اللہ نے فرمایا زمین میں چل کر سیر کر کے دیکھو کیسا انجام ہوا پہلوں کا. ان میں بہت مشرک تھے. تو اپنا منہ سیدھا کرو عبادت کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے. اس دن الگ پھٹ جائیں گے. اس کے حوالے سے آپ کو بتا چکا کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان میں سے اکثر مشرک تھے اور وہ تباہ و برباد ہوئے. شرک اور کفر کی نحوست، اس کے کیا اثرات ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت
جو لوگ تھے ان میں سے جو پہلے گزر چکے تھے، بت پرستی وہاں عام تھی، سوائے اس کے کہ جو دین فطرت پر، دین حق پر قائم رہے، دین ابراہیمی، دین موسوی، دین عیسوی پر جو لوگ قائم رہے، ان کے سوا اکثریت ان کی تھی جو شرک کرتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ انجام دیکھو کیا ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے سچ کو، حق کو قبول نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوا، زمین میں چل کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ کی عبادت کے لیے اپنا منہ دین کے لیے سیدھا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے قیامت کہتے ہیں، جسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اس نے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اس نے آنا ہے۔ کسی کو ایسی ہمت نہیں کہ وہ قیامت کو روک سکے، نہ ہی اس وقت کا ایمان لانا کسی کو نفع دے گا۔ ایمان لانے کا وقت اب ہے، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالی اپنے وعدے اور ارادے کے خلاف نہیں کرتا۔ ذی اجسام، جسموں والے، یہ چیزیں لوہا بھی ہے، شیشہ بھی ہے، پھٹ جائیں گے۔ جس طرح رات سے پھٹ کر صبح آتی ہے، اسی طرح لوگ اس دن الگ ہو جائیں گے۔ قیامت میں دو گروپ، دو گروہ بن جائیں گے، ایک جنت میں جانے والا اور ایک دوزخ میں جانے والا۔ جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ عمل انسان کی قبر میں اس کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہے تو ایسے لوگوں کی عزت افزائی ہوگی، اور اگر برے عمل والا ہے تو وہ غم میں، حزن و ملال میں مبتلا ہوگا۔ نیک عمل والا اہل عمل سے مانوس ہوگا اور اسے خوشخبری دے گا، اور اس کی قبر کو روشن اور کشادہ کرے گا، اور ہر درد اور دکھ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر برا عمل ہے تو اس کے اہل کو، برے عمل والے کو ڈرائے گا، اس کی قبر کو تنگ اور تاریک بنا دے گا، اور ہر قسم کے دکھ اور درد میں مبتلا رکھے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا، عیش و عشرت کے سامان اپنی قبر میں خود بھیج،
تیرے پیچھے کوئی نہیں لائے گا، اپنے جانے سے پہلے خود ہی بھیج۔ یہاں سے پتہ چلا دنیا دارالعمل ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جمع ہو رہا ہے، اچھا یا برا۔ اچھا کریں گے تو قبر میں بھی آرام پائیں گے، آگے بھی آپ کے لیے جزا ہوگی۔ برا کریں گے تو قبر میں بھی آپ کے لیے آرام نہیں ہوگا اور آگے بھی آپ کو سزا ہوگی۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ خطرے سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز کا انجام برا ہے اس سے بچیں، لیکن آج دنیا بے پرواہ، لاپرواہ اور غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، موت کو بھی، قبر کو بھی، انجام کو بھی۔ پہلے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا انجام دیکھو، پیش رو جو تم سے پہلے ہو چکے ہو گئے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ نیکوں کا بھی اور بروں کا بھی حال کیسے دیکھو، بروں کی بستیاں زمین میں دھسا دی گئیں، پلٹ دیا گیا، نیکوں کو کتنی عزت ملی، جزا ملی۔ اے انسان، عقل اسی لیے دی گئی ہے کہ تمیز کر، پہچان، غلطی سے بچ، گمراہی سے بچ۔ اللہ تعالی توفیق دے، ہدایت کو اختیار کر، نیکی کو اختیار کر۔ فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو اچھا کام کریں گے وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنی قبر کو سجا رہے ہیں، اپنے لیے آرام اور راحت کا انتظام کر رہے ہیں۔ نیک مسلمان کو اس کی نیکی کی جزا ضرور ملے گی۔ اگر اس نے اپنی نیکیوں کا ثواب کسی کو بخش بھی دیا تب بھی خود محروم نہیں رہے گا، اور نیکی کی جزا اللہ کے فضل پر ہے، وہ جس کو چاہے جتنی چاہے عطا فرمائے۔ عمل جو ہیں وہ جزا کا سبب ہیں، علت نہیں ہیں۔ اس لیے کہا گیا کوئی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ نیکی کر کے اس کو ضائع نہ کرے۔ بہت سے لوگ نیکی تو کرتے ہیں مگر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اگلی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ۔ پہلے فرمایا جو کوئی کفر کرے اس کے کفر کا وبال، بوجھ اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صلہ دے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں جو لوگ آئے اور ایمان والے ہوئے، ایمان لائے،
اور ایمان لا کر نیک عمل کیے، اللہ اپنے فضل سے ان کو جزا دے گا۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بات بن سکتی نہیں۔ اعمال صالحہ، نیک عمل کون سے ہیں؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں، دکھاوا نہ ہو، کوئی اور غرض نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر جزا دے گا۔ ہر نیک و بد کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ اہل ایمان کی جزا مقصود بالذات ہے، یعنی اصل جو مقصود ہے، مراد ہے، وہ اہل ایمان کی جزا ہے۔ اسی لیے اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو جزا دے گا۔ نیک عملوں پر جزائے خیر، اچھا بدلہ عطا فرمانا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اعمال کی جزا دینا اللہ پر لازم ہے، جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، قبول کرے گا، مہربانی فرمائے گا، اس پر واجب نہیں۔ وہ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، کس نے کیوں، کیسے، کس نیت سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کافروں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، کافر انکار کرنے والے، ان کی سزا کا بیان ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ کافروں کو پسند نہیں کرنا، اس بات کا اشارہ واضح کہ وہ غضب کے مستحق ہیں، وہ غضب کو دعوت دے رہے ہیں، انکار کر کے، حق کو قبول نہ کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا رہے ہیں۔ کافروں سے یہ سلوک ہوگا کہ ان کے لیے انہیں الگ کر دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اہل ایمان ان سے جدا کر کے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے دوزخ اس لیے نہیں پیدا کی کہ یہ کوئی بخل کی علامت سمجھی جائے، بلکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے پسندیدہ لوگ اور میرے مبغوض لوگ جن پر میرا غضب ہوا ہے وہ اکٹھے ہوں، اس لیے اپنے دشمنوں کو دوزخ میں بھیجوں گا، دوستوں کو جنت میں بھیجوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے جنت مانگا کریں، جنت کا سوال کیا کریں۔ ہمیں سکھایا بھی گیا کہ دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما۔ اور میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی ہے کئی مرتبہ، ابن ماجہ میں، دیگر کتابوں میں موجود۔ جب مسلمان کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، تو جنت کہتی ہے آمین۔ آمین کا مطلب ایسا ہی ہو، یا اللہ ایسا ہی کر دے۔ انگلش میں کہتے ہیں سو بی اٹ۔ جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، تو دوزخ بھی کہتی ہے آمین۔
اندازہ کریں ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت، ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ۔ میں منہ میں دعا کر رہا ہوں، آواز میرے کانوں تک بھی پوری طرح نہیں آ رہی، مگر ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت بھی سن رہی ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے دوزخ بھی سن رہی ہے۔ جنت کو بھی اللہ نے بنایا، دوزخ کو بھی اللہ نے بنایا، تو جب جنت دوزخ سن رہے ہیں تو جس کی خاطر کل کائنات بنائی اس کے حبیب کے سننے میں کیوں شک کر رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی عطا سے سنتے ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ رمضان میں تسبیح تراویح 4 رکعت کے بعد بیٹھنا، راحت پانا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں، کہ جتنا ٹائم 4 رکعت میں لگا ہے اتنی دیر بیٹھو، آرام کرو۔ اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو یاد ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والجلال والجمال والکمال والبقاء والثناء والضیاء۔ کچھ لوگ کم لفظ پڑھتے ہیں، کچھ زیادہ لفظ پڑھتے ہیں۔ اس کے آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں پناہ دے، جنت میں ڈال اور دوزخ سے پناہ دے۔ اجرنی اپنے لیے، اجرنا آپ اپنے ساتھ گھر والوں کو، دوسروں کو ملا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی سے جنت مانگو، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ فردوس ہے، جنت الفردوس مانگو، سکھایا گیا۔ یہ صرف تسبیح تراویح کے لیے نہیں ہے کہ صرف آپ رمضان میں تسبیح تراویح میں، آپ کو روز یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما اور جہنم سے بچا، مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ دعا ہم سب کو ہر وقت کرنی اونچی چاہیے۔ اللہ تعالی نے جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی۔ جنت اس نے اپنے پیاروں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، دوزخ اس نے انکار کرنے والوں کے لیے، سرکشی کرنے والوں کے لیے بنائی۔ اچھا انسان، اچھا مسلمان کون ہے؟ جو ایمان لا کر اللہ کی فرما برداری کرے، نیکی پر خود کو قائم رکھے، برے عمل سے خود کو بچائے، اپنے عقیدے کو خراب نہ ہونے دے، سچ پر، حق پر قائم اور ثابت رہے۔ تو کیا ہم سب کی روزانہ یہ کوشش نہیں ہوتی ہے کہ ہم اچھے انسان شمار ہوں؟ کسی دفتر میں ملازم ہیں تو وہاں ہمیں اچھے شمار ہوں، کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں تو وہاں ہمیں اچھا شمار کیا جائے، جس علاقے میں رہ رہے ہیں لوگ ہمیں اچھا سمجھیں۔ کیا ہماری کوشش نہیں ہوتی؟ تو اے انسان، تو اللہ کا بندہ ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اچھا کیوں نہیں ہونا چاہتا؟ سب جگہ چاہتا ہے کہ تجھے اچھا کہا جائے، اچھا مانا جائے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی خود کو اچھا ثابت کر، اس پر ایمان رکھ اور اچھے اعمال کر۔ یہاں ایک بات ضروری ہے، وہ یہ کہ آمنو کا لفظ عمل الصالحات سے پہلے ہے۔ آمنو کا لفظ پہلے ہے، عمل الصالحات کا لفظ
اونچی کہیے، پھر کہیے، یاد کرا رہا ہوں آپ کو۔ کیا مطلب؟ ایمان بنیاد ہے، ایمان کی حفاظت، ایمان کی صحت ضروری ہے۔ اپنے ایمان کو صحیح رکھنا، اپنے عقیدوں کو صحیح رکھنا، یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے، اور اسی کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، اسی سے لوگ غافل ہیں۔ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آ گئے آپ کا ایمان بگاڑنے۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 1400 سال میں کسی کو ایمان سمجھ نہیں آیا، صرف ان کو سمجھ آیا ہے۔ وہ آ کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لوگ چونکہ جانتے نہیں، ان کے کہنے سننے میں آ رہے ہیں۔ نوجوان نسل خاص طور پر خراب ہو رہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، غلط عقیدے اختیار کر کے کوئی خیر پا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان، یقین کامل، صحیح عقیدوں پر ثابت قدمی، یہ اصل چیز ہے۔ آپ ایمان کی صفتوں میں بھی پڑھتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ تو زبان سے آپ نے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے۔ اگر آپ کوتاہی کریں گے تو بتائیے کامیاب ہو سکیں گے؟ وہ لوگ جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں، لاکھ عمل کر لیں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آمنو پہلے ہے، عملوا الصالحات بعد میں ہے۔ ایمان بنیاد ہے، اس لیے عقیدوں کی حفاظت اور عقیدوں کی صحت بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھنی ہے، کسی کے پیچھے بھی پڑھ لو، قرآن پڑھنا ہے، کسی کا کیا ہوا ترجمہ پڑھ لو، کسی کی ہوئی تفسیر پڑھ لو۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کس کو امام بنائیں، کیونکہ امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کے عقیدے ایک نہیں ہیں تو نماز تو قائم ہی نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، غلط لوگوں کو سننے سے، غلط لوگوں کو پڑھنے سے بچو۔ آپ کہیں گے نہیں جی میرا ایمان کوئی نہیں بگاڑ سکتا، شیطان بڑے بڑوں کی محنت برباد کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، آسمانی کتاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، ان کے ہاتھ میں تورات تھی۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ان کا تورات تو نبی پاک نے ان سے لے کر ایک طرف رکھ دی۔ فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ فاروق اعظم جیسی ہستی کو حضور نے نہیں پڑھنے دیا اس کتاب کو۔ میں اور آپ کسی بات سے بھی ایمان چلا گیا تو کیا ہوگا؟ تو جو لوگ صحیح نہیں ہیں نہ ان کو پڑھنا چاہیے، نہ ان کو سننا چاہیے، نہ ان کے ساتھ مکس ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت سب سے اہم کام ہے۔ سب سے زور سے کہیے، ایسے لوگوں کی صحبت جو کسی طرح ایمان بگاڑ دیں، عقیدے خراب کر دیں، صحبت کا مطلب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دوست کہنے کا رواج ہے، بدعقیدہ جی دوست ہے میرا، نہ وہ دوست نہیں، جاننے والا ہو سکتا ہے، لیکن دوست وہی ہوگا جس کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں وہ کسی طرح بھی ہمارا دوست، اونچی کہہ دیں نہیں۔ ایمان لا کر اس پر پکے رہنا اور نیک کام کرتے رہنا۔
بھول چوک ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، فوراً توبہ کر لے۔ سچی توبہ کرنے والا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ جو اڑا رہے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، یہ ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ آپ کسی غلط چیز کو صحیح اور صحیح چیز کو غلط کہیں تو یہ تو ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی کسی کافر کو کافر نہ کہو، کیا پتہ کسی وقت مسلمان ہو جائے۔ اگر یہ بات ہے تو کسی مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، کیا پتہ کسی وقت کافر ہو جائے۔ آپ کو جو حق ہے، جو سچ ہے، ظاہر پر حکم ہوتا ہے نا، تو جو ظاہر میں جو چیز ثابت ہے وہ کہی جائے گی، وہ مانی جائے گی۔ اگر کسی کا کفر واضح ہے تو اس کو پھر ہم مسلمان کہہ سکتے۔ ختم نبوت کا انکار کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والے، بتائیے کافر ہیں یا نہیں؟ جو ان کو کافر نہیں مانے گا خود کفر میں مبتلا ہو جائے گا، خود کافر ہو جائے گا۔ تو کافر کو کافر کہنا ضروری ہے۔ تو ایمان والے کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی بات آپ کہیں گے یہ ایمان بڑا نازک مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کیا کفر ہو جاتا ہے؟ تو سنو، نازک چیز جو ہوتی ہے آپ اس کی حفاظت زیادہ کرتے ہو۔ چونکہ شیطان کی کوشش ہے کہ آپ کو ایمان والا نہ رہنے دے، تو پھر آپ کو اس کی حفاظت کا انتظام زیادہ کرنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو ایمان سے خالی کر دے۔ عملوں کا تو اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے کتنے برس نماز پڑھی، کام نہیں آئی، کیونکہ ایمان والا نہیں تھا۔ تو اصل چیز ایمان ہے، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو آج جو لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے، غلط عقیدے سن کر ان کے کہنے میں آ رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ ایمان نہیں ہوگا تو بخشش کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ نجات کا مدار ہے تو ایمان ہے۔ صاف فرما دیا، اللہ ان کو صلہ دے گا اپنے فضل سے جو ایمان لائے اور ایمان لا کر نیک عمل کیے۔ ایمان کے حوالے سے ایک بات اور کر دوں، وہ یہ، ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہماری جو انفرادی نماز ہوتی ہے الگ سے جو پڑھتے ہیں، اور اس میں ہر رکعت میں یہ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، فضل کیا، احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان ہم نماز میں کہتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے مثال موجود ہے تو ہم نے آگے دیکھتے جانا ہے، ان لوگوں کے طریقے پر قائم رہنا ہے، ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ اب کوئی اس سے الگ راستہ بنائے یا اس کی غلط تعبیر و تشریح کرے تو بتائیے کیا وہ درست ہو سکتا ہے؟ قرب قیامت، جوں جوں قیامت قریب ہوتی جائے گی ایمان بچانا مشکل ہوتا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ہاتھ پر آگ کا جلتا ہوا انگارہ لے رکھنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل۔ اس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، کتنے فتنے ہیں، روز نئی بات، روز نئی بات۔ تو ذہن میں رہے، ذہن میں رہے، ذہن میں رہے، آپ اور میں اور سب ایمان کی اہمیت کو سمجھیں۔ تیسرا پارہ قرآن کا
تلک الرسل آپ اس طرح پاروں کے نام سے یاد کرتے ہیں، چونکہ ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی آخری آیت پڑھیں، تیسرے پارے کی آخری آیت۔ قیامت کا دن ہوگا، سب وہاں جمع ہوں گے، تو جو ایمان نہیں لائے ہوئے ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کو عذاب ہوگا۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ پوری دنیا بھر کی زمین، جس کو ہم روئے زمین کہتے ہیں، ساری انٹائر ارتھ، وہ خالص سونا، پیور گولڈ بن جائے، ہمیں مل جائے، ہم وہ دے دیں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ جو کفر کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے اس سے بچ جائے، پوری دنیا بھر کی زمین سونا بن جائے، ہمیں مل جائے، ہم وہ دے کر اس عذاب سے بچ جائیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ روئے زمین کے برابر خالص سونا، پیور گولڈ ہو تو ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ آپ کا ایمان اس سے بھی زیادہ ویلیویبل ہے، قیمتی ہے۔ آپ کے گھر میں 1 2 3 4 5 10 تولے سونا ہو تو کیا کھلا رکھ دیتے ہو یا حفاظت سے رکھتے ہو؟ کتنے لاک، تالے، لاکرز اس کے لیے، تو 2 4 تولے سونا ہو تو اتنی حفاظت کرتے ہو۔ روئے زمین کے برابر سونے سے زیادہ ایمان، اس کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کو آپ نے ہلکا لیا ہوا، 1 2 تولے کی تو حفاظت ہو رہی ہے، اور پوری روئے زمین سے بڑھ کر قیمتی، سونے سے قیمتی جو ایمان ہے اس کی حفاظت ہی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہدایت دے ہم سب کو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس سے اندازہ کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہر وقت فکر میں رہو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کس وقت کون آپ کو بہکا دے، اگر اللہ کا فضل نہ ہو تو حفاظت ہو سکتی نہیں۔ اسی لیے ہم اولیاء کا دامن تھامتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو اللہ والوں کا دامن تھام لیں تو وہ ہمیں شیطان سے بچاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے۔ تو ایمان کی حفاظت بڑا اہم کام، اور ایمان لا کر کوشش کریں کہ نیک کام کریں، اعمال صالحہ، اچھے کام کریں۔ کبھی کبھی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، آپ کسی چیز کو ہلکا لیتے ہیں، کوئی مذاق کر رہے ہیں، کوئی لطیفے سنا رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ باتوں میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے مگر آپ کر جاتے ہیں، تو فوراً آگاہ ہوتے ہی سنبھل جائیں، توبہ کر لیں، اپنے اوپر گناہ کا بوجھ نہ رکھیں۔ میں ہر جمعے لوگوں کو کہتا ہوں مسجد آیا کرو، ٹوپی پہن کے آیا کرو، سر ڈھانک کے آیا کرو، ہو سکے تو جمعے کے دن اسلامی لباس پہنا کرو۔ دفتروں میں جاتے ہوئے آپ پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، جمعے کے وقت احتیاط کیا کرو، جمعے کی تیاری کرنے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ مسجد آتے ہو تو آج کل موبائل فون ہے ہر ایک کے پاس، بند کر لو، سائلنٹ کر لو، کچھ گھس جائے گا، نہیں کرتے، مسجد میں آ کے گھنٹیاں بجاتے ہیں، کتنا گناہ ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ کراچی میں کیا مکہ جا کے نہیں بند کرتے، مدینہ جا کے بند نہیں کرتے، اس فون نے آپ کو کتنا بے ادب بنا دیا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، اور پرواہ نہیں ہو رہی۔ تو ہم لوگ غور نہیں کر رہے، یعنی اس چیز کو اب غلط بھی نہیں سمجھ رہے، گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو ہم سے خطائیں کچھ جان بوجھ کر، کچھ بھولے سے ہوتی ہیں، فوراً سنبھلنا چاہیے، فوراً سنبھلنا چاہیے۔
انسان توبہ کر لے۔ توبہ کرنا انسان کو گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صلہ دیتا ہے کن کو؟ ایمان والوں کو، جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں کافروں کو دوست بنانا چاہیے کیا؟ اونچی الٹا معاملہ ہو گیا، مسلمانوں سے دشمنی اور کافروں سے دوستی، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اور ہم انہی کو دوست بنانا چاہ رہے ہیں، اپنوں سے دشمنی کر رہے ہیں۔ مسلمان سے لڑ رہا ہے اور غیروں سے دوستیاں کر رہا ہے۔ تو جو چیز قرآن نے بتا دی اس کے خلاف جائیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اونچی کہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے، خوشخبری سناتی۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، ذائقہ چکھائے، اور اس لیے کہ کشتی، بوٹ، لانچ اس کے امر سے چلے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، حق مانو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، تو پھر تمہارے لیے کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں، کتنی اچھائیاں جس کو سعادتیں کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ خوشخبری سناتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کیسے خوش ہو جاتے ہیں ان ہواؤں کو کہ اللہ اپنی رحمت کا ذائقہ دے، تمہیں ذائقہ چکھائے۔ یہ کشتیاں چل رہی ہیں، سفر کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، سیر کر رہے ہو، ادھر سے ادھر سامان جا رہا ہے، دنیا میں جہازوں سے بھر بھر کے آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں بندے کا کوئی کمال، اونچی کہہ دیجئے، اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ تم شکر گزار بنو، حق مانو۔ یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم ہر بات کو اپنا کمال، اپنی محنت، اپنی خوبی گنوانا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی انسان نے ایئر کنڈیشن بنا لیا، گرمی سے بچنے کا توڑ، ہیٹر بنا لیے، گیزر بنا لیے، انسان نے کتنی مشینیں بنا لی، یہ بادلوں کو پھاڑ کر بارش برسانے کا انسان نے انتظام کر لیا۔ یہ سب ہم اپنی خوبیاں گنواتے ہیں، ہمارے کمال ہے، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلاں ملک نے یہ کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں اللہ توفیق نہ دے تو کسی انسان کے بس کی بات ہے؟ عقل کس نے دی ہے؟ یہ ہاتھ پیر، یہ قوتیں کس نے دی ہیں؟ جہاز اڑا رہے ہو، پانی میں جہاز چلا رہے ہو، یہ تمہارا کمال ہے؟
اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالی بتا رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے، اس کی وحدت ہے، اس کی قدرت ہے۔ یہ جو شمال جنوب یہ ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، آپ کو اچھی لگتی ہیں، یہ رحمت بری ہوائیں یہ کن کے لیے ہیں؟ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ آپ کہیں گے جی دوسروں کے ہاں بڑے موسم ہوتے ہیں، قرآن جو بتاتا ہے وہ صحیح ہے، آپ کی سمجھ ذرا تھوڑی سی آپ استعمال نہیں کرتے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے ایسے جیسے جیل قید خانہ، اور کافر کے لیے عیش خانہ جیسے جنت۔ آپ کو ان کے پاس بہت کچھ نظر آ رہا ہے، یہی دنیا میں ہے، ان کے لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ یہاں انسان کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو یہیں مل رہا ہے، مگر ڈھیل ملنا، لوگ اس کو شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے مزے ہیں، یہ تو ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ اتنی سخت کہ پھر اس میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ ایک ایمان والا کیا اللہ کے بارے میں شک کرے گا؟ جو شک کرے گا کیا ایمان والا رہے گا؟ سنیں، ہوائیں ٹھنڈی اچھی بھی ہوتی ہیں، ہوائیں سخت بھی ہوتی ہیں، گرم جس کو آپ لو کہتے ہیں، لو چل رہی ہے، سخت ہوائیں بھی ہوتی ہیں، عذاب والی بھی ہوتی ہیں، رحمت والی بھی ہوتی ہیں۔ اس کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے الریح، ریح ہوا کو کہتے ہیں، یہ روح اللہ سے ہے، من روح اللہ، یہ رحمت بھی لاتی ہے اور عذاب بھی لاتی ہے۔ اسے گالی نہ دو، فلا تسبوہا، اس کو گالی نہ دو، بلکہ اللہ کی رحمت مانگو۔ اور یہ جو ہوا ہے اس میں جو شر ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ بری ہوا اور اس کے شر سے بچا، خیر کی ہوا عطا فرما اور رحمت کے ساتھ عطا فرما۔ بارش ہوتی ہے تو ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم سیباً نافعا، یا اللہ اس کو ہمارے لیے نفع والی بنا دے۔ گوادر میں آپ سن رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے کتنی بارش ہوئی، اس کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا، تباہی اتنی آئی ہے، مناظر اس کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمارے لیے یہ نفع والی ہو، رحمت والی ہو، اور غلط ہوا چلے تو ہم اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا۔ ایک بات بار بار کہتا ہوں، ہمارے ہاں عادت ہو گئی، موسم خراب ہو گیا، انگلش والے بیڈ ویدر کہہ دیتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر بارش کے موسم کو آپ خراب موسم کہتے ہیں تو پھر اسی کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں بارش کے لیے، تو کیا خراب موسم کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ آپ کہو موسم تبدیل ہو گیا، موسم بدل گیا، برساتی موسم ہو گیا، گرمی کا موسم ہو گیا، ٹھنڈ والا موسم ہو گیا، ہوا والا موسم، ہم اس کو بیڈ ویدر کہہ دیں، کیونکہ جب ہوائی جہاز چلتا ہے
بادل آ جائیں تو اس کو تھوڑا سی حرکت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ حرکت ہوتی ہے ہوا سے۔ ہوا تیز چل رہی ہو تو وہ بہت زیادہ ہلتا ہے، جس کو وہ ٹربولنس کہتے ہیں کہ ناہموار ہو جاتا ہے، اس کو وہ فوراً بیڈ ویدر کہتے ہیں۔ تو بیڈ ویدر نہیں کہنا چاہیے، ہاں جو واقعی عذاب والی ہوا ہو یا ہو اس کے لیے تو مانا جائے، مگر صرف ہوا کو بیڈ ویدر یا خراب موسم نہیں کہنا چاہیے۔ ہواؤں کی تحقیق کہتے ہیں الشمال، وہ جو مطلع الشمس، یہ حوالے دیے گئے ہیں کہ کوئی ہوا ایک طرف سے چلتی ہے، وہ رات کے وقت بہت کم ہوتی ہے، جنوب کی ہوا شمال کی ہوا کی مخالف سمت سے چلتی ہے، یہ مطلع سہیل سے مطلع ثریا کے درمیان چلتی ہے، مطلع شمس سے اس وقت چلتی ہے جب دن رات برابر ہوں، اس کے مقابل دبور ہے، اور صبا طیب اور روح سے موصوف ہوتی ہے کیونکہ شمال کی ٹھنڈک سے کم اور جنوب کی گرمی سے زائد ہوتی ہے۔ سائنس بھی اس حوالے سے بتاتی ہے کس طرف سے ہوا چلے تو کیسی، کس طرف سے ہوا چلے تو کیسی۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی پانی بنایا ہے، میٹھا بھی اسی نے بنایا ہے، کھارا بھی، سالٹی واٹر بھی اسی نے بنایا، سخت ہوا بھی وہی اور نرم ہوا بھی وہی چلاتا ہے۔ دریائے نیل، ریور نائل کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے، بہت لمبا دریا ہے، اس کا راز یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پر اللہ تعالی باد شمالی چلاتا ہے تو دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمہ گیر ہو کر تمام شہروں میں پھیل جاتا ہے۔ جب وہ اپنی طغیانی پر پہنچتا ہے تو اللہ اس پر جنوب کی ہوا چلاتا ہے تو وہ پیچھے کو پھٹتا ہے۔ یہی وجہ کہ دنیا میں اس جیسا کوئی ایسا دریا نہیں جو شمالاً جنوباً لمبا ہو، یا بالخصوص گرمیوں میں جبکہ دوسرے دریا موسم کے لحاظ سے گھٹتے بڑھتے ہیں سوائے نیل کے، یہ وہ مبارک دریا ہے کہ شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار، شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اس کی مٹھاس یا بو میں تبدیل ہو، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ہوائیں اور مکھیاں نہ ہوں، ہوائیں اور مکھیاں نہ ہوں تو زمین پر بدبو پھیل جائے، ایسی کہ آپ سے برداشت بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو ہوا ہے اس کا چلنا یہ ستاروں کی تاثیر ہے، وہ مختلف سمتوں میں آتے جاتے ہیں تو ہوا میں مختلف اطوار پیدا ہوتے ہیں، لیکن شریعت والوں کے نزدیک صحیح وہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہوائیں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ رحمت بھی لاتی ہیں، عذاب بھی لاتی ہیں، اسے گالی نہ دو بلکہ رحمت مانگو اللہ کی اور اس کے شر سے اپنی پناہ مانگو۔ تو یاد رہے موسم، ویدر، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہاں بعض مرتبہ ہم اس میں خرابی لاتے ہیں، مثلا ہم آبادیوں میں فیکٹریاں بنا دیں، کارخانے، ان میں مختلف چیزیں کیمیکل استعمال کرتے ہیں تو ان سے گیسز نکلتی ہیں، مختلف گیسز۔ اب وہ گیسز جو ہوتی ہیں وہ زہریلی ہوتی ہیں، اس میں کوئی سانس لے بیمار ہوتا ہے، بعض اتنی زہریلی کہ وہ آپ کی موت کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو آبادیوں میں نہیں بنانی چاہیے، انڈسٹریل ایریا جو ہے وہ آبادی سے دور ہونا چاہیے، اس کا رخ بھی ایسا رکھنا چاہیے جدھر سے ہوا اس کو بھگائے نہ کہ اس طرف لائے، مگر آپ کرتے ہیں
گھروں میں آپ اس طرح کر لیتے ہیں، دوسری جگہوں پہ، تو وہ آپ خود اس کے لیے سبب بنتے ہیں، یعنی آپ اپنے لیے اس کو خراب کر لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ریفریجریٹر ہے، ہر گھر میں ہے، اندر ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، باہر سے گیس دے رہا ہے۔ ایئر کنڈیشنر ہے، اندر ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، باہر سے گیس دے رہا ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر اندر آپ کو راحت دے رہی ہے، وہ نکال کے آ رہی ہے، تو اس سے فضا میں آلودگی، جس کو آپ پولوشن کہتے ہیں، وہ آلودگی بتائیے آپ ہی خود انہیل کر رہے ہیں، اپنے سانس کے ذریعے اندر لے جا رہے ہیں یا نہیں لے جا رہے ہیں؟ مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے آپ کا یہ جو صدر کا علاقہ پریڈی اسٹریٹ کہلاتا ہے، اس پر انہوں نے وہ ناپ کر بتایا تھا، اخبار میں بھی آیا، ٹی وی میں بھی آیا تھا، کہ وہاں سانس لینے والے کیا سونگھ رہے ہیں، کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سب سے زیادہ زہریلے اثرات سونگھ رہے ہیں۔ یہ ہماری اپنی وہ ہے نا حرکتیں، کہ ہم نے ہوا میں کتنی آلودگی کر دی۔ پہلے پرانے زمانے میں یہ مشینیں نہیں ہوتی تھیں، کھیتوں کھلیانوں میں کتنی، ابھی بھی آپ کھیتوں کھلیانوں میں چلے جائیں تو وہاں کی ہوا میں اور شہر کی ہوا میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارے اپنے کرنے کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے رحمت والی ہوائیں بھی اور عذاب والی ہوائیں بھی، ٹھنڈی ہوا، نرم ہوا بھی اللہ کی طرف سے، اور طوفان اور آندھی والی بھی اونچی اللہ کی طرف۔ تو ہمیں ہر وقت کیا کہنا ہے، اس کو گالی نہیں دینا بلکہ اللہ سے رحمت مانگنا ہے، اور یہ بری ہوا کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ تو کوشش کریں چیزوں کو سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ آپ کو ٹھنڈی نرم ہوا لگتی ہے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، تو اس سے یاد کریں کہ جنت میں کتنے مزے ہوں گے۔ جب لو چلتی ہے، جسم جھلستا ہے، تو ڈریں کہ جہنم کی ہوا کیسی ہوگی۔ یہ آپ کے لیے نمونے ہیں، سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، الحر یؤذی والبرد یہلک، گرمی ستاتی ہے، سردی مار ڈالتی ہے۔ گرمی ستاتی ہے، سردی مار ڈالتی ہے، اور اس کا تجربہ آپ کرتے ہیں۔ گرمی ہو رہی ہے، آپ کو پسینے آ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، کاٹ رہی ہے، مگر سردی میں تو خون جم جاتا ہے، زیادہ سردی ہو وہ آپ کے لیے کتنی مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام بھی کیے، تو ٹھنڈی ہوا بھی ہے، گرم ہوا بھی ہے۔ یہ اونی لباس آپ کے لیے بنایا، اون دی آپ کو لباس بنائے سردی سے بچنے کے لیے، بارشیں برستی ہیں کتنی، یہ تمام چیزیں سمجھنے کے لیے کہ اے انسان اپنے رب سے تعلق جوڑ، وہ تیرے لیے دیکھ کیسے کیسے انتظام کرتا ہے، کتنا اہتمام کرتا ہے تیرے لیے، تجھے سوچنا چاہیے۔ اور یہ جو کشتیاں، بوٹ، مختلف نام دیتے ہیں، شپ، پانی میں چلنے والے، یہ ہوا کے ساتھ ان کا تعلق، آج تو آپ نے انجن بنا لیا، انجن کے ذریعے چلاتے ہیں، پہلے بادبان ہوتے تھے، وہ ہوا کے رخ کے حساب سے کشتیاں چلتی تھیں، ان میں سامان لے کر جاتے تھے، سفر کرتے تھے، آتے تھے۔ اب بھی بہت جگہ وہ کشتیاں ہیں، اسی طرح بادبان والی، پردوں والی آپ نے دیکھی ہوں گی، یعنی اس کو سیلر کہتے ہیں شاید۔ تو یاد رکھو یہ جو پانی پہ کشتی چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تم خود سے ایسا کر سکتے نہیں تھے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ رحمتیں کی ہیں۔ اب ہوا اس کے موافق چل رہی ہے، کشتی آرام سے بڑھ رہی ہے، ہوا تیز ہو جائے تو بھئی ہچکولے کھاتی ہے یا نہیں کھاتی؟ پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس کو طوفان میں سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تم اللہ تعالیٰ کے بندے بنو، فرما بردار بنو، وہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، مہربانیاں کرے گا۔
اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، حق مانو، نافرمانی اور ناشکری۔ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کچھ غلط جملے بولنے کی۔ ایک تو یہ ہوا ہی نہیں چین لینے دیتی۔ اس طرح کے جملے سننے کو آتے ہیں یا نہیں آتے؟ پوچھ رہا ہوں، انسان ہی بولتا ہے نا۔ ایک تو یہ ہوا عجیب سی چل رہی ہے، کچھ اس طرح کے جملے معاذ اللہ ہم لوگ کہہ جاتے ہیں۔ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ آپ کی آپس میں لڑائیاں ہوں، محبتیں ہوں، دوستیاں ہوں، رنجشیں ہوں، سب زبان۔ اچھی بات کرتے ہیں، پیار بڑھتا ہے، کوئی نامناسب بات نکل جاتی ہے، تلخی بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ زبان، اس کا اندازہ کریں تو ہم ہواؤں کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں اپنے منہ سے جو چاہتے ہیں کہہ جاتے ہیں۔ اے انسان، تجھے نہیں معلوم۔ میں نے آپ کو شاید یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہوگی۔ ایک مرتبہ کسی علاقے میں بارش ہوئی تو وہاں کوئی اللہ والے تھے، ان کے منہ سے نکل گیا، آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے۔ ان کے منہ سے کیا نکلا؟ آج بڑے موقع کی بارش۔ حالانکہ آپ کہیں گے اس جملے میں کیا خرابی ہے، لیکن وہ اللہ والے تھے، فوراً پکڑ ہوئی۔ ان سے کہا گیا یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ تو نے جس کو موقع سمجھ لیا اس کے لیے کہہ دیا بے موقع کب ہوئی تھی۔ تو زبان جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنی زبان کی احتیاط ضروری ہے، اور نکل جاتے ہیں جملے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے قریب تھے نبی پاک کے، جتنے قریب تھے اتنے زیادہ ادب والے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ زیادہ قرب ہو جائے، بے تکلفی، پھر جو مرضی کہہ لو، چلتا ہے بھائی، ہمارا آپس میں بے تکلفی ہے جی، چلتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس میں بھی کبھی کبھی آپ کسی بات سے آزردہ ہو جاتے ہیں، کسی بات سے آسودہ ہو جاتے ہیں، تو یہ ہوائیں قدرت چلاتی ہے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس میں ایسی بات کریں جو غلط ہو۔ تو صاف فرما دیا حدیث میں کہ ہواؤں کو گالی نہ دو، اس کے رحمت مانگو کہ اللہ اچھی ہوا چلا دے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوائیں، اب آپ کو بارش کی خوشخبری ملتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ اور بات ہے، آپ کے انتظام نہیں ہے، گورنمنٹ نے پریشانی کی ہوئی، آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں، وہ اور بات۔ اللہ فرماتا ہے وَلِيُذِيقَكُمْ، اور تاکہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا؟ یہ اس کی مہربانی ہے۔ اب اس میں کیا مطلب کہ اس میں وہ منافع مراد ہیں جو ہواؤں سے حاصل ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ ہوائیں، یہ بارشیں آپ کے لیے غذا کا اہتمام بنتی ہیں یا نہیں بنتی؟ کتنی وبائیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ گند ڈال کے اس کو اپنے لیے بیماری بنا لیں، مطلب وہ تو بیماری دور کرنے آتی ہے۔ بہت سے ملکوں میں برف پڑتی ہے، وہ برف پڑنا ان کے لیے کتنی کیڑے مکوڑوں کی موت اور کتنی بیماریوں سے اسی طرح بارش آتی ہے، کتنی بیماریاں ختم کرتی ہے۔ لیکن آپ گندگی کر لیں، پانی گندا جمع کر لیں، وہ آپ کے لیے بیماری بن جائے، وہ آپ کا عمل ہے۔ اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو رحمت والی بھی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہی کہنا ہے کہ رب کو پہچانو، اس کا فضل تلاش کرو۔ دریا میں بھی تجارت مراد ہے، دریا میں آج کل بڑے بڑے سامان سارے آپ کے بحری جہازوں میں ہی آتے جاتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے یہ آسانیاں کر دی ہیں۔ موج ہوتی ہے، طوفان آتے ہیں دریا میں، موسموں کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، سردی میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے، گرمیوں میں زیادہ موجیں ہوتی ہیں۔ تو
کہنے والے نے کہا سود دریا نیک بودے گر نہ بودے بیم موج، صحبت گل خوش بدی گر نیستی تشویش خار۔ دریا میں نفع بہت ہیں اگر موج کا خطرہ نہ ہو، طوفان کا خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح پھول کی صحبت بہت اچھی ہے اگر کانٹا چبھنے کا خوف نہ ہو۔ تو یاد رہے سلامتی چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو تو فرما بردار بنو، اللہ کو خوش کرو، تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ کچھ سمجھداروں نے کہا دریا میں بہت نفع ہیں، سمندر میں بہت نفع ہیں، مگر خطرے بھی ہیں، مگر خطرے بھی ہیں۔ سلامتی چاہتے ہو تو کنارے پہ رہو، لیکن کیا مطلب ہے اس کا کہ اے انسان یہ ہوائیں، یہ دریا، تو جہاز اڑا بھی رہا ہے، پانی پہ چلا بھی رہا ہے، تو کون تجھے یہ نعمتیں فراہم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کا شکر ادا کرنے والا بن۔ غلط لفظ منہ سے نہ نکال، بلکہ شکر گزار بن۔ کیا بن؟ اونچی، شکر گزار بن۔ ہم سمجھتے ہیں ہر چیز ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے۔ ہم اللہ کی کیا فرما برداری کرتے ہیں جو ہم یہ دعویٰ کریں؟ کیا حال ہے ہمارا؟ مگر انسان ہے، نہیں جی یہ تو میرا حق ہے۔ ہم اللہ کی کوئی فرما برداری کرتے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ اس کے باوجود ہمیں عطا فرماتا ہے۔ کتنے کافر ہیں مگر اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ آپ سے ویسے کوئی ناراض ہو جائے تو آپ کا حقہ پانی بند کر دے۔ تو سوچو، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ کیا بننا چاہیے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا زور دے لیں۔ شکر گزاری کا مطلب حق پہچاننا، قدر کرنا۔ آنکھیں ملی ہیں، قدر کرو۔ صحت ملی ہے، قدر کرو۔ آپ کو کوئی نعمت ملی ہے، قدر کرو۔ یہ ہے اصل شکر، کہ اس کی قدر کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ اصل شکر ہے۔ جو چیز ملی اس کا صحیح استعمال، اس کی قدر، یہ اصل شکر۔ اس کا غلط استعمال یہ ناشکری ہے، اور ہمارے ہاں یہ بیماری زیادہ ہے۔ قدر کم کرتے ہیں، غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ اب آواز ملی ہے، آواز اللہ نے دی ہے، کسی کی آواز سریلی ہے، اچھی ہے، وہ اس سے گانے بھی گا سکتا ہے، وہ اس سے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کا انتخاب ہے نا کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ اچھی آواز میں اچھا کلام پڑھے، قرآن شریف پڑھے، نعت شریف پڑھے، یہ بھی کر سکتا ہے، اور وہ ناچ گانے والا کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اختیار ہے نا اس کو۔ تو کدھر جانا چاہیے؟ اے انسان، نعمت ملی ہے تو اس کی قدر کر، اور وہ کام کر جس سے اللہ راضی ہو۔ اعمال صالحہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا شکر کریں۔ اب اس حوالے سے ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، باقی اس کی تفسیر آئندہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر ہم نے مجرموں سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ،
اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اس میں جو تفصیل ہے وہ بعد میں عرض کروں گا، مختصراً بتا دوں۔ قوم سے نسبی قوم خاندانی اللہ تعالی نے مختلف علاقوں میں مختلف قوموں میں نبی بھیجے، رسول بھیجے، جو اللہ کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن جنہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، توہین کی، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا، اور اللہ سے بہتر بدلہ لینے والا اللہ بہت سخت، واللہ عزیز ذو انتقام۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ پر چھوڑ دیا، تو جب اللہ پہ چھوڑتے ہو تو چھوڑا کرو، آپ ساتھ میں خود پلاننگ بھی کرتے رہتے ہو۔ اللہ پہ چھوڑ دیا تو اللہ بہت سخت بدلہ لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ انشاءاللہ ابھی رمضان سے پہلے ایک جمعہ اور آئے گا، اس میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آج میں نے ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں موجودہ معاملات کے حوالے سے، تو پہلے ان کا کچھ تھوڑا سا ذکر کر لوں تاکہ لوگوں تک جو پیغام ہے وہ پہنچے۔ پہلی بات، ایک مسلمان اپنے دین و ایمان کے لیے قرآن اور سنت کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پابند ہوتا ہے، ایمان کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ اگر کسی ملک کا کوئی ادارہ، وہ عدالت ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ ان کی کوئی قوت والا ادارہ، فوج ہو، وہ ان کا کوئی انتظامی والا، پولیس کا ہو، کسی کا ہو، دین و ایمان کے معاملے میں ہم ان اداروں کے پابند نہیں بلکہ قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ کس کے پابند ہیں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے، حکم دے، تو ایسے شخص کا کہنا نہیں مانا جا سکتا۔ قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ قرآن میں متعدد 30 سے زیادہ آیتوں میں واضح بیان ہے، نبی پاک آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، ہم آخری امت ہیں۔ 200 سے زیادہ حدیثوں میں بیان ہے۔ اگر پاکستان یا کسی ملک کا قانون، کسی ملک کا آئین، کانسٹیٹیوشن، لیجسلیٹو، ان کے جو لاز ہیں، کلاز ہیں، رولز ہیں، ان میں وہ یہ بات نہ بھی لکھیں، قانون نہ بھی بنائیں، تو کیا ان کے قانون نہ بنانے سے ختم نبوت کا عقیدہ ختم ہو جائے گا؟ اگر پاکستان کے آئین میں یہ چیز نہ ہوتی تو کیا ختم نبوت کا انکار کرنے والے مسلمان کہلاتے؟ اونچی۔ تو دین میں بھی اور اب پاکستان کے آئین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے قادیانیوں کے لیے، مرزائی، احمدی، لاہوری، یہ لوگ مسلمان اونچی نہیں۔ یہ جو ختم نبوت کے انکار کرنے والے جن کے میں نے نام لیے،
قادیانی مرزائی یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی مذہب اونچی یہ فتنہ ہے، یہ غدار ہے، یہ فتنہ ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں، کیا ہمارا وفادار ہو سکتا ہے؟ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قانون پاس ہو گیا، یہ لوگ غیر مسلم ہیں۔ پھر 1984 میں مزید تشریح کی گئی، یہ اپنی مسجد، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اگر کوئی جانور ذبح کریں اس کو قربانی نہیں کہہ سکتے۔ جو مسلمانوں کی چیزیں ہیں یہ ان پر اپنا نام لے سکتے۔ مرزا قادیانی کے بیٹا لکھے ایک کتاب اور اس کو کہے قرآن کی تفسیر، تو جب تم مانتے ہی نہیں ہو تو تم اس کو قرآن کہنا اور اس کی تفسیر لکھنے کی تمہیں اجازت اونچی، اور اس میں کتنے کفریات ہیں، کہاں جگہ جگہ تم نے کفر کیا ہوا ہے اس تفسیر میں، اس کو پڑھاتے ہو، اس کو چھاپتے ہو، اس کو بانٹتے ہو، اس کے مبلغ بناتے ہو، اسلام کے نام پر کیا اجازت دی جا سکتی ہے؟ اونچی۔ آپ کی سپریم کورٹ کے جج نے، چیف جسٹس نے کہا ان کو اجازت ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے شریعت کے حساب سے جائز نہیں، پاکستان کے آئین کے حساب سے بھی جائز نہیں، چیف جسٹس صاحب کے کہنے سے جائز ہو سکتا؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ ہمیں منظور۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہر ایک کو آزادی ہے، تو پھر سپریم کورٹ کے لیے بھی آزادی دے دو کہ سپریم کورٹ کے قانون، قاعدے، ضابطے، جو مرضی، جو اس کا حکومت میں نہیں ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہے، سپریم کورٹ کی انتظامیہ میں نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے لیے قانون بنائے، سپریم کورٹ کے لیے قاعدے ضابطے بنائے، سپریم کورٹ کے وہ تمام چیزیں کرے۔ آپ کہو گے جی تمہارا کیا تعلق، تم کون ہو، تمہیں اتھارٹی نہیں ہے؟ تو جب سپریم کورٹ کے معاملے میں غیر کو اتھارٹی نہیں ہے تو اسلام کے معاملے میں غیر کو اتھارٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اصل مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو کہوں، پاکستان ہے جوہری توانائی والا ملک، ایٹمی قوت ہے، آپ کے پاس ایٹم بم ہے، یہ غیروں سے برداشت نہیں۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ناموس رسالت کے لیے آپ کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ غیروں سے برداشت، ان کو یہ قبول نہیں۔ غزہ میں 28-29 ہزار عورتیں، بچے، مرد قتل کر دیے گئے، نسل کشی ہو رہی ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ جوہری توانائی والا ملک، یہاں پر فساد کراؤ، ان لوگوں کو خراب کرو، سیاسی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی ان کو لڑواؤ، وہاں پر معاشی معاشرتی خرابیاں پیدا کرو، امن نہ رہنے دو، تاکہ اس ملک سے جوہری توانائی ایٹم بم واپس لیا جائے، ان کو کنگال کر دو، ان کو پریشان کر دو، ان کو آپس میں لڑا دو، نفرتیں بھر دو۔ اس پروگرام پر کام ہو رہا ہے۔ سیکولرزم لاؤ، کبھی کسی عورت کو عربی خطاطی والا لباس پہنا کر لوگوں کو مشتعل کرو، آہستہ آہستہ ان میں بے ادبیاں کراؤ، خرابیاں ڈالو، یہ چیزیں کرائی جا رہی ہیں، یہاں پر امن نہ رہے، یہاں پر لوگ اسلام کے پابند نہ رہیں۔ ایسے میں ادھر الیکشن کی گہما گہمی، ادھر وہ غزہ کا معاملہ، ایسے میں چیف جسٹس صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا۔ یہ سازش نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو وہ سن لے، پوری حکومت کی تمام مشینری سن لے، دنیا بھر کے تمام لوگ سن لیں، ہم نبی کے وفادار ہیں اور نبی سے وفاداری چھوڑ سکتے نہیں۔ ہمیں
قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ منظور نہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان کو قرآن اسلام کے نام پر تبلیغ کی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اگر سپریم کورٹ نہیں بھی مانے گی تو سن لے، جب تک مسلمانوں کے پاس ایمان ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف کسی بات کو قبول نہیں کرے۔ ایسے فیصلے تمہارے لیے دنیا و آخرت میں وبال بنیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو ایسا فیصلہ دے جو اللہ نے اتارا اس کے خلاف ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہ کفر والی بات ہے۔ ظالمون اور فاسقون کے الفاظ بھی آئے ہیں، جو اللہ کے اتارے ہوئے نازل کیے ہوئے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے گا تو وہ کفر کرے گا، ظلم کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ عزت چاہیے تو قرآن و سنت کی پابندی کریں۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ آپ یہاں اس طرح کے فساد کرائیں۔ کل کو یہ عوامی تحریک بن گئی، لوگوں نے اس کو سڑکوں پہ لے آئے، خون خرابہ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہی چیف جسٹس صاحب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ان کو کہنا چاہتے ہیں اپنی خواہشات پر یا کسی کو خوش کرنے کے لیے فیصلے نہ دیں۔ اگر آپ کو یہ عہدہ ملا ہے تو آپ انصاف کریں۔ آپ جیسا ذمہ دار شخص غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا تو پھر یہ فساد کا سبب بنے گا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ہم باور کرا رہے ہیں، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ جب قرآن و سنت میں اجازت نہیں اور قرآن و سنت پاکستان کا سپریم لا ہے تو آپ کو اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی رائے مانگو۔ ایک چیز طے شدہ ہے، اس کے لیے رائے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور رائے آپ ان سے بھی مانگ رہے ہیں جو پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے، آپ ان سے بھی رائے مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں کچھ لگ رہا ہے کہ یہ پیچھے سے کوئی ڈور ہلائی جا رہی ہے، یہ سازش کہیں اور کی ہے، لیکن مسلمان اس کو چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو فیصلہ درست کرنا پڑے گا ورنہ آپ بھی نہیں چلیں گے، آپ کا فیصلہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم لوگ توڑ پھوڑ کے گھیراؤ جلاؤ کے عادی نہیں ہیں، نہ حامی ہیں نہ پسند کرتے ہیں، لیکن ایمان کی بات آ جائے تو ہمارے پاس کوئی رعایت نہیں، اس معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے، یہ ہمارا ٹھوس فیصلہ ہے۔ اچھا جی، جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں لکھا ہوا ہے 295 بی 298 سی قرآن ایکٹ، جج صاحب نے ان کو چھوڑ دیا، اس پر بات ہی نہیں کی، گول کر گئے، کیونکہ وہ اگر اس کو سنتے ٹرائل کورٹ میں جو بات ہونی تھی وہ خود ہی اس کو بن گئے۔ پتہ نہیں ان کو کون سی جلدی تھی یا کس نے ان کو اس طرح اشارہ کیا ہوا تھا۔ تو یہ آپ کا فیصلہ سازش نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ کسی طرح بھی قبول نہیں۔ قادیانی قرآن کو یا اس کی تفسیر کو اسلام کے نام پر خود کو مسلمان کہہ کے پیش کر سکتے نہیں۔ اگر ان کو قرآن اور قرآن کی تفسیر سے غرض ہے تو کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، نبی کو آخری نبی مانے، قرآن نبی پر اترا، اس قرآن میں انہوں نے جگہ جگہ کفریات، جہاں جہاں حضور کا نام تھا وہاں لکھ دیا۔ وہ مرزا جو یہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانے وہ کتیا کے بچے ہیں، وہ سور کی اولاد ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرے اور جج صاحب اس کو تحفظ دیں، تو بتاؤ یہ بے غیرتی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ وہ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ وہ مرزا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے مرد ہونے کا دکھایا مجھے کام، یعنی مجھ سے زنا کیا اللہ نے، معاذ اللہ، اس کے لیے آپ رعایتیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کچھ آپ کے پاس غیرت حیا ہے تو سوچیں، اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا 2 دن کی عہدہ آپ کا تو پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جائے۔
اور آپ اپنی قبر اور حشر کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ڈریں۔ وہ تمام حکمران جو پاکستان سے ناموس رسالت کا قانون ختم کروانا چاہتے ہیں یا ختم نبوت کے حوالے سے قانون ختم کروانا چاہتے ہیں، وہ سن لیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ قانون ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ مسلمان جان دے دے گا لیکن نبی کی عزت پر پہرا دیتا رہے گا۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ سینسیٹیو، حساس، کہتے ہیں نا ریڈ زون، یہ ہمارا ریڈ زون ہے، اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور دین میں مداخلت کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، بہت ادب سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ایمان کا تقاضا جوش کا جو ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ کہہ رہے ہیں رائے دو، رائے کی کیا ضرورت ہے؟ طے شدہ بات ہے، جس چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ اس پہ رائے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، آپ کہیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے اور آپ اس کو درست کریں، اگر آپ درست نہیں کریں گے تو آپ سے درست کروایا جائے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کہہ دیں گے اور رعایت ہو جائے گی، ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم ایمان کے معاملے میں کوئی لچک نہیں رکھتے، الحمدللہ ایمان کے معاملے میں ہم جرأت والے ہیں، ہمت والے ہیں، غیرت والے ہیں، اور اس میں رعایت ہو سکتی نہیں۔ اچھا جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جو لبرل ہے نا، کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ہیں، ان کو فیصلہ سمجھ نہیں آیا، انگریزی ان کو آتی نہیں ہے، ان کو فیصلہ سمجھ نہیں آیا، چونکہ ان کو بھی ایمان کی کوئی غرض نہیں، وہ لبرل کہلاتے ہیں، آزاد کہلاتے ہیں۔ تو سن لو، الحمدللہ آپ کو علماء میں تو بہت سے ایسے مل جائیں گے جن کو انگریزی آتی ہے، مگر آپ کو ان ججوں میں ایک نہیں ملے گا جس کو عربی آتی ہو۔ اور سنو، تم کہتی ہو ہمیں سمجھ نہیں آیا، یہاں وکیلوں کی لائن لگی ہوئی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، جو خود قانون کے ماہرین ہیں، وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں، اس میں یہ کمزوری ہے، اس میں یہ کمزوری ہے۔ اور یہود و نصارہ کی پوری کوشش مسلمانوں کو دین کے حوالے سے ایسا بنایا جائے کہ بس دین رسمی رہ جائے، ان کے اندر جوش جذبہ نہ رہے، یہ ان کی کوشش شروع سے رہی ہے، وہ اب اور زیادہ تیزی کر رہے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اللہ نے اس کو بلند کرنا ہے، کوئی نیچا کر سکتا۔ اور لیظہرہ علی الدین کل، قرآن کا وعدہ پورا ہونا ہے، یہ دین تمام ادیان پر غالب رہے گا، ایک وقت آئے گا پوری دنیا میں اسلام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، میرے نبی کو مٹانے والے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ سن لیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ جل جل کر خاک ہو جائیں، ختم ہو جائیں، میرے نبی کا پرچم بلند رہے گا، ان کا ذکر بلند ہوگا، اور جو کسی طرح ان کے دشمنوں مخالفوں کا ساتھ دے گا، اس دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ لاہور میں ایک عورت نے کپڑے پہنے، اس کپڑے پر عربی حروف لکھے ہوئے تھے، حلوہ کا لفظ بھی تھا، حلو ہے، عربی خطاطی۔ اس پر کچھ لوگوں نے جب شور مچایا تو
تو قریب تھا کہ جی ہنگامہ ہو جاتا. علماء آئے, انہوں نے بتایا کہ یہ صرف حروف ہیں, کوئی لفظ نہیں ہے, تو وہ جھگڑا اس وقت ختم ہو گیا. لیکن یہ اس طرح کے حروف صرف عربی حروف لکھ کر کپڑے کیوں چھاپے گئے, کیوں پرنٹ کیے گئے, کسی اور زبان میں کیوں نہیں کیا؟ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور سازش. پہلے حروف لکھو, اس کے بعد آہستہ آہستہ آیتیں لکھنا, پھر ان کی توہین کرنا, پھر اور مقدس الفاظ لکھنا. کتنے ایک ملک کا جھنڈا جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے, وہ ایک عورت ننگے بدن پہ اس کو لپیٹ کے نمائش کر رہی ہے. معاذ اللہ, بلاسفیمی, توہین کے حوالے سے کیا کیا میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, میرے پاس ٹیلی فون میں تصویریں موجود ہیں. تو یہ اس طرح کے کپڑے بنانا, یہ سن لیں, جو کارخانے ٹیکسٹائل والے بنا رہے ہیں باز آ جائیں. کسی بھی زبان کے حروف اس طرح نہیں لکھنے چاہیے. کیا پتہ کسی اور زبان میں کوئی اسلامی حروف لکھ دیں اور ان کی توہین کریں. تو یہ جس نے بھی یہ کپڑے بنائے ہیں, اس وقت تو وہ معاملہ ٹل گیا, مگر یہ سازش ہے. آج صرف وہ حروف لکھے ہیں, کل کو پورے لفظ لکھیں گے, پھر آیتیں لکھ دیں گے. ہم اس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس طرح کے پرنٹ کرتے ہیں وہ باز آ جائیں, وہ ایسی حرکت نہ کریں. اور مسلمان خواتین کو, مرد و عورتوں کو کہوں گے, ایسے کپڑے ہرگز نہ خریدیں. یہ یاد رکھیں, یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں. امریکہ میں ایک فوجی نے خود کو آگ لگائی. کس نے؟ فوجی نے, مسلمان نہیں, فوجی امریکہ میں خود کو آگ لگائی. کیوں؟ کہ اسرائیل نامی ملک میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمانوں کی, عورتوں بچوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے, اس پر احتجاج کرتے ہوئے اس فوجی نے اپنے آپ کو آگ لگائی. پوری دنیا کے لیے ایک پیغام. مسلمانوں کے منہ پر تماچا, تم کیا کر رہے ہو؟ تم میچ کھیل رہے ہو, تم اپنے پتہ نہیں کیا کیا ہنگامے کر رہے ہو. دیکھو وہاں پر بچوں کو پانی نہیں مل رہا. 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہوں دنیا میں, اور وہ فلسطین میں مسلمانوں کو پانی نہ پہنچا سکیں. افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ غافل ہو گئے. ویٹو کر رہا ہے امریکہ بار بار جنگ بندی کو, کہ نہیں جنگ بندی نہیں ہوگی. کیا ہے یہ؟ کیا مسلمان انسان نہیں ہیں, ان کے حقوق نہیں ہیں؟ لیکن آج آپ لوگ خاموش ہیں, کل آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ جب فلسطین میں یہ ہو رہا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ تو کیا بولو گے کہ ہم میچ دیکھ رہے تھے, ہم سیاسی ہنگامے کر رہے تھے, ہم یہاں پر بھنگڑے ڈال رہے تھے؟ کیا جواب دو گے؟ یہ میں اور آپ سب مجرم ہیں, ہم آواز بھی نہیں لگا رہے. آپ کو ایک کام کرنا ہے, روزانہ جب تک سپریم کورٹ والے جج صاحب فیصلہ درست نہیں کرتے, روزانہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے اپنے واٹس ایپ, فیس بک روزانہ 10 مرتبہ بھرنا ہے. اردو میں, انگلش میں, جس زبان میں چاہیں لکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ لوگ کافر ہیں. ان کو مسلمانوں کا نام لے کر, اسلام کا نام لے کر کسی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. ایک دوسرا, غزہ کے مسلمانوں کی حمایت روز کریں, اور جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف روز لکھیں. یہ ہمارا سلسلہ بند نہ ہو. دعائیں بھی کریں اور یہ کام بھی کریں, اور ہم سے جو ہو سکے ہم فضول خرچیاں اس وقت نہ کریں, بلکہ فلسطین میں وہاں ان کو امداد پہنچانے کا انتظام کریں, ان کے حوصلے بڑھائیں, دعائیں کریں کہ اللہ ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کرے جو وہاں نسل کشی کر رہے ہیں, جو وہاں قبلہ اول کے خلاف ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف ہیں. اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. میرے دوستوں اور بزرگوں, وہ بل گیٹس نامی, وہ کہتا ہے پولیو زدہ بچوں کا غم کے بچے کیوں پولیو کی بیماری ہو رہی ہے, اس کو فلسطینی بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا غم کیوں نہیں ہے؟
آپ لوگ کہتے ہو نہیں جی بس دنیا، اور سارے تمہارے دشمن اور تم لوگ سوچتے تک نہیں ہو۔ مسلمان کیا انسان نہیں ہے؟ مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں؟ ان کے حق نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے ہم سب کو جاگنا ہوگا، اللہ ہم پر مہربانی فرمائے۔ یہ مسجدوں کے باہر مظاہرے کرو، بھلے 20 آدمی روز کہیں بھی مظاہرے کرو، اس کے کلپ چڑھاؤ بار بار، تاکہ جج صاحب کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے مسلمان نبی کے وفادار ہیں، ان کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کراچی میں یہ خبر کہ جی بارش ہوگی، آدھی چھٹی کر دی ہے۔ اللہ تعالی خیر والی رحمت والی بارش برسائے، اور یہ حکمران جو ہیں یہ مسلمانوں کی جانوں کو آرام پہنچائیں۔ دیکھو جی کل قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا ہے اور پہلے دن ہی پٹرول مہنگا کر دیا۔ ان کا یہی حال ہے، اللہ تعالی معاف فرمائے۔ رمضان شریف آنے والا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں رمضان میں نمازیوں کے لیے پورا اہتمام کریں، ان کو سہولت پہنچائیں۔ تراویح میں، درس تراویح میں، روزہ افطاری میں، سحری میں، اور اعتکاف میں، جمعوں میں، جس طرح کے بھی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں۔ آپ کی کوئی اچھی تجاویز ہوں، مشورے ہوں تو وہ بھی ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے کیا بہتر انتظام کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالی خیر سے رمضان عطا فرمائے اور اس کا صحیح استقبال کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد اگر خواتین آئی ہوئی ہیں تو وہ جلدی چلی جائیں، فرض نماز کے بعد وہ چلی جائیں، باقی گھر جا کے پڑھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں اگر بارش ہو، ان کو دشواری ہو، تو کوشش کریں آپ لوگ بھی احتیاط کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے اپنے ٹھکانوں کو پہنچیں گے۔ میری کوشش ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ جتنی بھی تعاون ہو اور آپ کے مشورے جتنے ہوں اس پر عمل ہو۔ ابھی موسم بہت بہترین ہے، کیا رمضان میں تراویح میں آپ کو ایئر کنڈیشنر کی ضرورت ہوگی؟ تو اگر کرنی ہے تو ہمیں اس کا ابھی سے انتظام کرنا پڑے گا، ساری سروس ہوگی، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تیاری کی جاتی ہے۔ ابھی الحمدللہ ایسا سخت موسم نہیں، پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا انتظام کیا جائے تو بتا دیجیے گا، ہم تیاری کریں گے۔ اور تراویح آپ مسجد کے اندر پڑھنا چاہیں، صحن میں پڑھنا چاہیں، جو مشورہ ہوگا اس کے مطابق کریں گے۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ راولپنڈی میں میری بھانجی کے سسر، میرے بہنوئی کے چچا الحاج شیخ محمد ایوب صاحب انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی اس درمیان جتنے لوگ ایمان والے انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ رمضان میں آپ لوگ جو لوگ راشن دینا چاہیں، افطاری میں شامل کے ہماری طرف سے افطاری کروائیں، ایسے لوگ انتظامیہ سے رابطہ کر لیں، کیونکہ یہاں تیاری کی جاتی ہے۔ کوئی پیسے بھجوانا چاہتا ہے، کھانا بھجوانا چاہتا ہے، راشن بھجوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ زکوٰۃ صدقات بھیجتے ہیں، کیونکہ یہاں تو روز لائن لگی رہتی ہے مانگنے والوں کی، تو جو بھی ہوں ایسے تعاون کرنا چاہیں تو وہ بھی بتا دیں، ضرور تعاون کریں۔ اللہ تعالی پاکستان کی بھی خیر فرمائے اور ہمارے ایمان کی بھی خیر فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی بھی خیر فرمائے۔ میں بہت سی باتیں رہ گئی ہوں گی گفتگو میں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جنہوں نے سنتیں پڑھنی ہیں سنت